سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جو خالق ارض و سما ہے، زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اس کی مخلوق میں سے حضرت انسان کو اس نے اشرف و افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر مخلوقات کو پیدا کر کے عقل و شعور دیا، قوت گویائی دی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جتنی قدرت کے مظاہر ہیں، ان کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انسان قائل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے انسان پر یہ کرم کیا کہ انسان کے سر پر عزت و تکریم کا تاج رکھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور پھر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام، رسل عظام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہادی و رہبر و رہنما بنا کر بھیجا۔ ان کے پاس معجزات بھی تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے امتوں کی رشد و ہدایت کے لیے خود ان نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے کتابوں کو نازل کیا، صحائف کو نازل کیا، توریت و زبور و انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ آخر کے اندر نبوت و رسالت کا باب بند کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخر النبیین بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ السلام کو اپنا آخری پیغام عطا کیا۔ حضور کے ذریعے اس آخری امت کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری کتاب اور آخری پیغام رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ساری کتابیں، سارے صحائف رب تبارک و تعالیٰ کے ہی نازل کردہ ہیں، منزل من اللہ ہیں، سب اللہ نے نازل فرمائے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر، صحائف پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن تمام نبیوں کا مصدق ہے، تمام کتابوں کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن ذی شان کو نازل فرمایا، قرآن کا نزول فرمایا، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قلب انور پر نازل فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں قرآن ملا۔ حالانکہ بظاہر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی استاذ کے پاس پڑھنے نہیں گئے، آپ امی تھے۔ امی کا معنی ہے کہ وہ شخص جس نے کسی انسان سے سبق پڑھنا پڑا ہو۔ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ امی کا معنی ان پڑھ کیا ہے، ان پڑھ نہیں ہے، وہ تو اول و آخر کا سارا علم رکھا کرتے تھے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، چونکہ لفظ امی خود حضور علیہ السلام کے وصف میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہمارا امی نبی، فرمایا اس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، کسی انسان، کسی فرشتے، کسی بشر، کسی جن کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زانو تلمذ نہیں فرمایا، اس کی شاگردی نہیں حاصل کی، اس سے جا کر سبق نہیں پڑھا۔ کس نے پڑھایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا جو سبق پڑھے ہیں وہ رحمان نے خود ان کو پڑھائے ہیں۔ انسان کامل کو جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق،
جب بار بار جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلے جبریل صرف فرما رہے تھے اقرأ اقرأ، آپ نہیں پڑھ رہے تھے۔ جب یہ کہا کہ اس کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اب فیضان اترنے لگا، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ وہ امی جب ان کو کلام عطا کیا گیا اور اگر کسی سے پڑھے ہوتے تو یہی کہتے جی یہ پرانی کتابیں پڑھے لکھے ہیں ہماری قوم کے اندر، بنا کے لے آئیں۔ انہوں نے پھر بھی کہا جب قرآن نازل ہوا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج قرآن سے دشمنی، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی، اسلام سے دشمنی، یہ قرآن کی دشمنی اور رسول خدا کی دشمنی آج نئی نہیں ہے۔ یہ پہلے دن سے لے کر جب مکہ مکرمہ کے اندر وہ نور الہی چمکا، اس نور کو اور اس شمع کو بجھانے کی کوشش کی گئی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھونکے مارو۔ ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، ابو لہب بھی یہ کہتا، عتبہ بھی یہ کہتا، شیبہ بھی یہ کہتا، پھونکے مارتے رہے پہلے کہ اس چراغ کو، اس روشنی کو بجھا ڈالو، اس اللہ کے نور کو، نور خدا ہے، کفر کے حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فرمایا وہ تو حیران و پریشان تھے نور خدا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، سارا کفر جو ہے مل کے پھونکے مار رہا ہے کہ یہ نور محمدی ختم کر دیا جائے، یہ نور قرآن ختم کر دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو مٹا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل فرمائے گا، اس نور نبی کو، نور اسلام کو اور نور قرآن کی رب تبارک و تعالیٰ تکمیل فرمائے گا۔ اور یہی ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما کے اس امت پر احسان کیا۔ تو شروع میں یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ تو اپنے پاس سے بنا کے لے آئیں، پرانے قصے اور کہانیاں اور پرانے واقعات کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا کلام ہے۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کفریہ قول کو نقل کیا۔ نقل کفر نباشد، کہتے ہم چاہیں تو ہم بھی بنا کے لے سکتے ہیں، اور میں بنا لاؤں، تم عرب ہو، صاحب لسان ہو، قرآن عربی کے اندر نازل ہوا، تمہارے اندر بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے زبان دانی رکھنے والے، جن کو اپنے کلام و زبان پر بڑا ناز ہے، تم بنا کے لے آؤ۔ اور اکیلے نہیں بنا سکتے ہو تو ساتھیوں کو جمع کر لو، ساتھیوں کو بھی جتنا جمع کر سکتے ہو، جتنی سارے تمہارے ساتھی ہیں جو اللہ کے مخالف ہیں اور قرآن کے مخالف ہیں، رسول خدا کے اس نور کے مخالف ہیں، ان سب کو جمع کر لو اور قرآن کا مقابل لے کر آ جاؤ۔ فرمایا قرآن کا مقابل نہیں لا سکتے ہو تو فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں 2 صفوں کے اوپر ہیں، علم ترا سے شروع کرے والناس تک 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ قرآن خاموش، چپ، پہلے تو کہتے رہے لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا، خاموش۔ پھر قرآن نے آخر کے اندر لاسٹ جو چیلنج دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تمہیں ریب و شک ہے اس بات کے اوپر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ انہوں نے گھر لیا ہے، یہ انہوں نے بنا لیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو 10 صورتوں کو چھوڑ دو، ایک صورت قرآن کے مقابل میں بنا کے لیں، اور اکیلے نہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
فرمایا اللہ کے سوا اور اللہ کے مقابل جتنے تمہارے حمایتی ہیں، جتنے تمہارے جتھے ہیں، سب کو جمع کر لو، اور جمع کر کے قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں دوسری سورت بنا کے دیا۔ اور پھر خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے بھی تم اس طرح کی بڑی باتیں کرتے ہوئے آئے ہو، اور قیامت تک قرآن کے مقابل کے اندر یہ باتیں کرتے ہوئے آؤ گے۔ یہ باطل ہوتا ہے نا، باطل، ہر باطل جب اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور اس کے پاس جو ہے کوئی پکی چیز نہ ہو تو وہ انتہا پسندی پر اتر آتا ہے، اور وہ اپنے باطل چیز کو مسلط کرنے لگتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جب سے قرآن نازل ہوا تم یہ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہو، اب بھی تم یہ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہو، سن لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، مضارع پر لم داخل ہوا اور لن داخل ہوا۔ لم داخل ہو کر ماضی بنا دیتا ہے، لن داخل کر کے مضارع بنا دیتا ہے، اور مستقبل کے معنی میں تاکید کے ساتھ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا نہ تو تم ماضی کے اندر بنا سکے ہو اور نہ قیامت تک تم بنا سکو گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا یہ بات نہ کرو، یہ اللہ کا کلام ہے کہ تم اللہ سے جنگ لڑ رہے ہو، جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، اور فرمایا کہ یہ اس جہنم کا ایندھن اور آگ تم بن رہے ہو جس کا انسان اور پتھر ایندھن ہوتے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ حضرات گرامی، یہ قرآن رب تبارک و تعالیٰ نے، میں نے آغاز کے اندر ایک جملہ کہا اور میں نے کہا کہ قرآن کا یہ اعزاز ہے، یہ پرجلال کتاب جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل ہوئی تو حضور گھر جا کر ام المومنین خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، پسینہ آ رہا تھا، اتنی پرجلال کتاب۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن جمعۃ المبارک کا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک بات پر تو یار سبحان اللہ بنتا ہے، نہیں کہیں گے تو ہماری زبانیں گنگی ہو جائیں گی کہ جس چیز کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا حضور کے دل نے برداشت کر لیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب انور پر جو قرآن نازل ہوا، حضور کے اس دل پر قربان، اس نے اس کو برداشت کر لیا اور اس کے بعد امت کو دیا۔ حضور قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب جبریل قرآن لے کر آتے، جبریل جیسے پڑھنا شروع کرتے تو حضور بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ میرے محبوب سے کہو کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو مشقت کے اندر ڈالیں۔ یہ جو آپ جلدی کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، شوق کے اندر، محبت کے اندر، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ جلدی سے پکڑ لیں۔ فرمایا بس آپ جو جبریل پڑھا کریں آپ اس کو پڑھ لیا کریں بس، پھر اس کو محفوظ کرنا، اس کے معنی، اس کی تفسیر، فرمایا یہ سب کچھ عطا کرنا آپ کے رب کا کام ہے۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو خود عطا فرما دے گا۔ آپ کے سینے کو رب تبارک و تعالیٰ، الم نشرح لک صدرک، فرمایا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، فرمایا کہ شرح صدر کرنا اور آپ کے سینے کو نور سے، نور قرآن سے بھر دینا، فرمایا یہ ہمارا کام ہے، آپ صرف پڑھ لیا کریں۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن 23 سال کے عرصے کے اندر نازل ہوا، 2 بار نازل ہوا، ایک بار لیلۃ القدر کے اندر یک بارگی آسمانی دنیا پر، اور پھر نازل ہوتا رہا 23 سال کا عرصہ لگا۔ شان نزول، محل وقوع، واقعہ، حکم، سیاق و سباق، مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ لیکن یہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔
حضور علیہ السلام مکے کے اندر تھے تو مکی صورتیں تھیں، حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے تو صورتوں کا نام بھی مدنی ہو گیا جہاں پر. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے کے اندر نازل ہوئی. کئی سفر کے اندر ہیں، احد کے اندر ہیں، مدینہ شریف سے باہر ہے، خندق کے اندر ہے، کسی اور مقام پر ہے، تبوک میں کہ راستے میں جا رہے ہیں، طائف کے اندر ہیں، کہیں بھی نازل ہوئی. نہ وہ مکہ کا ایریا ہے نہ مدینے کا ایریا ہے. اللہ اکبر. فرمایا مکہ اور مدینہ کی ڈیفینیشن کیا بات کرتے ہو؟ میرے محبوب کا جہاں سکونت ہے وہاں جہاں اترے گی وہ مکی بن جائے گی، مدنی بن جائے گی. حضور نے جہاں قیام فرما لیا، اب چونکہ حضور علیہ السلام کا قیام مدینے کے اندر ہے تو جہاں بھی صورتیں اترے ہوں گی وہ مدنی ہی مدنی. ہجرت کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوتا رہا. اللہ کا پاکیزہ کلام اترا، حکم آ گیا. اللہ اکبر. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا، قرآن کو مکمل کر دیا. آج رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت اس امت پر مکمل فرما دی. لیکن دوسرا کیا کرم ہوا؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ اکبر. فرمایا ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی محافظت کرنے والے. محافظت کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ بحمداللہ تعالیٰ آج پوری دنیا کے اندر حفاظ کرام موجود ہیں. ایک زبر سے زیر پیش ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، امام وقت کیوں نہ ہو، پیچھے کھڑا ہوگا کوئی بچہ بھی وہ آواز دے گا، لقمہ دے گا کہ حضور رک جائیے رک جائیے. آپ کا علم، آپ کا وقار، آپ کی فقاہت سب اپنی جگہ، لیکن آپ نے قرآن کی یہ زبر کو زیر پڑھا ہے، اس لیے رک جائیے، روک دیجئے اور اس کو دوبارہ پڑھیے اور یوں پڑھیے. پیچھے سے لقمہ دے گا. حرم کے اندر بھی امام کھڑا ہوگا، اس کو پیچھے سے لقمہ دیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہوں گے، ان کو پیچھے سے لقمہ دیا جائے گا. فرمایا کہ قرآن کی شان ہے کہ اگر زبر زیر پیش کے اندر بھی کہیں فرق آتا ہے تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا ہم نے ہر آیت کو، ہر چیز کو محفوظ فرمایا. دوسری محافظت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، احکامات کو بدل دیا. تورات و زبور و انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اندر محرف ہے، تعریف کر دی گئی. لیکن بحمداللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال ہو گئے، قرآن آج بھی محفوظ ہے. لکھا جاتا تھا لیکن لکھنے سے زیادہ جو ہے عرب جو ہے وہ اپنی حافظے پر ان کا ہوتا تھا، وہ حفاظت کیا کرتے تھے، قرآن کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، فرمایا ایک حرف کے بدلے میں فرمایا ایک ایسی نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے حلال کو، من قرأ القرآن فاستحضرہ حل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی 10 من آل بیتہ. اللہ اکبر. کلہم قد وجبت لہ النار. فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کی محافظت کی، قرآن کو اپنے سینے کے اندر رکھا، حافظ بن گیا. لیکن یہ نہیں کہ اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے. داڑھی کو کٹا ڈالا، رمضان آیا تو نکی نکی داڑھی رکھ لی، چلو جی میں نے مصلی پڑھنا ہے تو حصول برکت کے لیے، حافظوں میں نام لکھوانے کے لیے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لو مصلی پڑھنے کے لیے. فرمایا نہیں، وہ شریعت کا بالکل احکام، شریعت کے معاملات کو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ جو قرآن کا حلال ہے اس کو حلال سمجھے، جو حرام ہے فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. یہ لفظ سن لیجیے حدیث پاک کہ حافظ بنا لیکن جو قرآن یاد کیا ہے وہ صرف طوطے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا. وہ حافظ قرآن بھی ہے، وہ عامل قرآن بھی ہے. فرمایا رب تبارک و تعالی ادخلہ اللہ الجنۃ، رب تبارک و تعالی اس حافظ کو جنت کے اندر داخل کرے گا. لیکن آگے فرمایا وشفعہ فی 10 من آل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار. فرمایا کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو، ایک روایت میں 7 لوگ آیا، یہاں پر 10 لوگوں کا، ترمذی شریف اور ابن ماجہ اور مسند احمد کے حدیث. فرمایا 10 لوگوں کو وہ
جنت کے اندر داخل کرائے گا، ان کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ امت کے بچوں کے لیے، کتنا بڑا اعزاز ہے ان باپوں کے لیے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھایا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، وقت ہو چکا ہے، روایت سنانے کا وقت نہیں ہے لمبا۔ کوئی شخص فوت ہو گیا اور عذاب کے فرشتے آ گئے اس کے پاس، کہا کہ اس کو عذاب دیا جائے، گناہ گار تھا، لیکن اس کا بچہ قبر پر آیا اور آ کر قرآن پڑھنے لگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب قبر کو ہٹا دیا، فرمایا میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی، حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا اوپر قرآن پڑھ رہا ہے اور زمین کے اندر اس کے باپ کو میں عذاب دے رہا ہوں۔ اپنے پیچھے ذخیرہ چھوڑ کے گیا، حافظ قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن، اللہ اکبر، کہتے میں اتنی پراپرٹیاں چھوڑ کے گیا، اتنی زمینیں چھوڑ کے گیا، اتنے بینک بیلنس، اتنی گاڑیاں، اس کے اوپر بچے عیاشی کریں، فحاشی کریں، اس کو جیسے مرضی خرچ کریں، قبر میں آپ کو اور مجھے حساب دینا ہے۔ جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، چکر بازیاں کر کے جمع کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے لیے۔ بھائی یہ کیا حج صاحب، اپنی یہ کس نے کیا ہے، کیا کرنا، بچوں کے کام آئے گا۔ یہ لفظ جو ہے سنتے آپ کے کان پک چکے ہوں گے۔ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے کام آئے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کے مکلف نہیں ہیں، ہمارا بھی رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہمارے بچوں کا رزاق بھی کون ہے؟ اللہ نے ہمیں رزاق نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کفیل و وکیل بنایا۔ جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی شریعت کا دائرہ ہے، اس کے اندر کر کے جو کچھ کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے۔ اپنے بچوں کو فقیر نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پھلوں سے روزی دے، لیکن یہ کس نے مکلف کیا ہے کہ اپنی قبر کو برباد کریں، اپنے حشر کو برباد کریں، اپنی آخرت کو برباد کریں؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ عذاب کا موجب بنے کس کے لیے؟ ان بچوں کے لیے جن کے پاس پتہ نہیں بعد میں ہاتھ اٹھانے کا بھی وقت ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور ہم ان بچوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کریں۔ حضرات گرامی، سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے جائیں، قرآن کا عامل بنا کے جائیں، قرآن کا عالم بنا کر جائیں، تاکہ وہ یہاں پر دین کا کام کرتا رہے گا، ہماری قبر روشن و منور رہے گی۔ حضرات گرامی، وقت ختم ہو چکا ہے، میں اتنی گزارش کروں گا کہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں، ایک مسلمان کے حقوق رکھے، پڑوسی کے حقوق رکھے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، چرند پرند کے بھی حقوق ہیں، سبزہ اور درخت ان کے بھی حقوق ہیں، اسی طرح اس اللہ کے کلام کے بھی حقوق ہیں۔ اور حضرات گرامی، آپ یقین کریں آج ہم سب نام کے مسلمان ہیں۔ یہ جو ہم ابھی کھڑے ہو کے کہیں گے نا انی وجہ تو، یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہو، اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ صرف ہماری زبانوں کے اوپر ہے، میری بھی زبان پر ہے، آپ کی زبان پر ہے، زبانوں سے ہم سب پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بس اللہ تیری ذات بڑی بڑی ہے، تیری تسبیح بڑی، باقی جو باہر کچھ ہو رہا ہے خدایا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہاں نماز کے اندر تیری تکبیر بھی بیان کرتے، تیری تسبیح بھی بیان کرتے۔ حضرات گرامی، جب تک مسلمان اپنے اندر دوبارہ وہ غیرت پیدا نہیں کرے گا، یہ حضور کی بھی گستاخی کرتے رہیں گے، قرآن کی بھی گستاخی کرتے رہیں گے۔ قرآن سے اپنا دامن قرآن کے ساتھ مضبوط کر لو، قرآن کے دامن کو تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسول خدا کی ذات کو پکڑ لو، مقدس سات کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کریں گے، یہ دشمن آپ کو اسی طرح ذلیل کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک و مولا ان ظالموں کو تباہ و برباد کر